السلام علیکم ناظرین، ویلکم بیک ٹو وچ ریالٹی۔ آج ہم جو واقعہ بیان کرنے جا رہے ہیں یہ اصحاب فیل اور لشکر ابابیل کا ہے۔ یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے کا ہے۔ یمن کا بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے کے لیے ایک بڑی فوج کے ساتھ جا رہا تھا۔ اس کا مقابلہ کس سے ہوا؟ آئیں دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں۔ یمن اور ابشا کا بادشاہ ابرہہ تھا۔ اس نے شہر صنعا میں ایک گرجا گھر بنایا ہوا تھا۔ اس کی خواہش تھی کہ حج کرنے والے مکہ مکرمہ کے بجائے صنعا میں آئے اور اس گرجا گھر کا طواف کرے اور یہیں حج کا میلہ ہوا کرے۔ عرب خصوصاً قریشیوں کو یہ بات بہت شاق گزری، چنانچہ قریش کے قبلہ بنو کنانہ کے ایک شخص نے آنے سے باہر ہو کر صنعا کا سفر کیا اور ابرہہ کے گرجا گھر میں داخل ہو کر پیشاب و پخانہ کر دیا اور اس کے در دیوار کو نجاست سے آلودہ کر دیا۔ اس حرکت پر ابرہہ کو بہت غصہ آیا اور اس نے کعبہ معظمہ کو ڈھا دینے کی قسم کھا لی اور اس ارادے سے اپنا لشکر لے کر روانہ ہو گیا۔ اس لشکر میں بہت سے ہاتھی تھی اور ان کا پیشرو ایک بہت بڑا کوہ پیکر ہاتھی تھا جس کا نام محمود تھا۔ ابرہہ نے اپنی فوج لے کر مکہ مکرمہ پر چڑھائی کر دی اور اہل مکہ کے سب جانوروں کو اپنے قبضے میں لے لیا، جس میں عبد المطلب کے اونٹ بھی تھے۔ یہی عبد المطلب جو ہمارے حضور خاتم النبیین حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا ہیں، خانہ کعبہ کے متولی اور اہل مکہ کے سردار تھے۔ یہ بہت ہی رعبدار اور نہایت ہی جسیم و باشوق آدمی تھے۔ یہ ابرہہ کے پاس آئے۔ ابرہہ نے ان کی بہت تعظیم کی اور آنے کا مقصد پوچھا تو آپ نے فرمایا، تم میرے اونٹوں کو مجھے واپس دے دو۔ یہ سن کر ابرہہ نے کہا، مجھے بڑا تعجب ہو رہا ہے، میں تو تمہارے کعبہ کو ڈھانے کے لیے فوج لے کر آیا ہوں جو تمہارے اور تمہارے باپ دادا کا ایک بہت مقدس و محترم مقام ہے۔ آپ نے اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں کہا اور صرف اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، میں اپنے اونٹوں ہی کا مالک ہوں، اس لیے اونٹوں کے لیے کہہ رہا ہوں، اور کعبہ کا جو مالک ہے وہ خود اس کی حفاظت فرمائے گا، مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ ابرہہ نے آپ کے اونٹوں کو واپس کر دیا۔ پھر آپ نے قریش سے کہا کہ تم لوگ پہاڑوں کی چوٹیوں پر پناہ گزیر ہو جاؤ۔ چنانچہ قریش نے آپ کے مشورے پر عمل کیا۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر بارگاہ الہی میں کعبے کی حفاظت کے لیے خوب رو رو کر دعا مانگی اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بھی اپنی قوم کے ساتھ پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے۔ ابرہہ نے صبح اپنے لشکر کو لے کر کعبہ مقدس پر دھاوا بول دیا اور ہاتھیوں کو چلنے کے لیے اٹھایا، لیکن ہاتھیوں کا پیشرو محمود جو سب سے بڑا تھا وہ کعبے کی طرف نہ چلا۔ جس طرف اس کو چلاتے تھے چلتا تھا، مگر کعبہ مکرمہ کی طرف جب اس کو چلاتے تھے وہ بیٹھ جاتا تھا۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے سمندر کی جانب سے پرندوں کا لشکر بھیج دیا اور ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں، 2 پنجوں میں اور 1 چونچ میں۔ ابابیلوں کے اس لشکر نے ابرہہ کی فوجوں پر اس زور کی سنگباری کی کہ ابرہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، مگر کنکریاں کو چھوٹی چھوٹی تھی لیکن وہ قہر الہی کے پتھر تھے۔ پرندے جب ان کو گراتے تھے تو وہ سنگریزہ فیل سواروں کے خود کو توڑ کر، سر سے نکل کر، جسم کو چیر کر، ہاتھی کے بدن کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے تھے۔ ہر کنکری پر اس کا نام لکھا ہوتا تھا جو اس کنکری سے ہلاک کیا گیا۔ اس طرح ابرہہ کا پورا لشکر ہلاک و برباد ہو گیا اور کعبہ معظمہ محفوظ رہ گیا۔ یہ واقعہ جس سال وقوع پذیر ہوا، اس سال کو اہل عرب عام الفیل یعنی ہاتھی والا سال کہنے لگے۔ اس واقعے کے 25 روز کے بعد حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ اس واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرماتے ہوئے ایک سورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ فیل ہے، یعنی اے محبوب، کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے اس ہاتھی والوں کا کیا حال کیا؟ کیا ان کا داؤ تباہی میں نہ ڈالا اور ان پرندوں کی ٹکریاں یعنی فوجیں بھیجی کہ انہیں کنکر کے پتھر سے مارتے تو انہیں کر ڈالا جیسے کوئی کھیتی پتی یعنی بھوسا۔ اس سے معلوم ہوا ہے کہ قرآن مجید کی طرح خانہ کعبہ کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے سر لے رکھا ہے کہ کوئی بھی طاغوتی طاقت نہ ہی قرآن مجید کو فنا کر سکتی ہے اور نہ ہی خانہ کعبہ کو صفائی ہستی سے مٹا سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کا ذمہ اپنے سر لے رکھا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ان دونوں کا محافظ و نگہباں ہے۔ انہی لفظوں کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں۔
ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کیجیے گا اور بیل آئیکن پر پریس کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔